السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الانعام الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وقال تبارك وتعالى في هذه السورة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال إمام الأنبياء سيد المرسلين رحمة للعالمين سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به رواہ البخاری ومسلم. هذا الحدیث. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حاضرین جماعت المبارک، قابل احترام خواتین اسلام، بخوبی آپ کو علم ہے کہ خطبہ جمعہ کا عنوان گزشتہ جمعہ میں جو تھا، شاید آپ کے ذہن کے اسکرین پر بطور ہیڈ لائن کے وہ
عنوان اور ٹاپک شاید لکھا ہوا ہو، پھر میں تازہ کر دیتا ہوں۔ شرک جلی اور شرک خفی، جس کو آپ کہہ سکتے ہو علمی زبان میں شرک اکبر اور شرک اصغر۔ بڑا شرک، چھوٹا شرک، کھلا شرک، کھلم کھلا شرک، اور چھپا ہوا شرک۔ شرک کی کوئی بھی کوالٹی ہو، لفظ شرک یہ وہ جرم عظیم ہے، یہ جرم عظیم، یہی عنوان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کی ابھی کے حالات حاضرہ میں انتہا درجہ شدید ضرورت ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ والی آیت کریمہ کی روشنی میں ہر مومن کو خود بھی بذات خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، خود اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور معاشرے کے جو افراد اس جرم عظیم کے شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں۔ ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے، جو ہو رہے ہیں ان کو تو کم از کم بچاؤ، اور جو ہونے والے ہیں ان سے میری مراد ہے موجودہ نسل، یعنی ہماری نئی نسل جو ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچی ہے، لیکن ان کو ڈوز دیا جا رہا ہے۔ یہ عنوان ذہن میں رکھیں۔ شرک قرآن و سنت کی نگاہ میں ایسا جرم عظیم ہے جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں کیا، رب کی خدائی کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ شرک جرم عظیم کے ساتھ ظلم عظیم بھی ہے۔ اسی کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ چند منٹ میں کچھ باتیں، چونکہ یہ عنوان تو ایسا ہے کہ اس پر آپ مہینہ کیا 6 مہینہ بھی بولو گے سنو گے تو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اب میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر بے شمار مرتبہ درود و سلام کے بعد سب سے پہلی لائن جو آج کے عنوان کا ہے وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر انقلاب بھی ہیں، پیغمبر اعظم ہے، پیغمبر انقلاب، آپ کا لقب اس لیے رکھا گیا کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کی دی ہوئی اس روحانی طاقت، علمی طاقت، معجزاتی طاقت سے پوری کائنات کے ذرے ذرے میں وہ انقلاب عظیم برپا کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ویسا انقلاب عظیم کبھی برپا نہیں ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہوگا بھی کیسے؟ آسمان دنیا میں، آسمان نبوت و رسالت میں چمکتے ستارے، سیارے آتے رہے، چمکتے رہے، غروب ہوتے رہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب دو عالم امام المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی محترم، آپ کو میں نے چمکتا سورج بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی کسی ایک جگہ تو ہوتی نہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ منور و روشن مجلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کی زبان نبوت و رسالت سے یہ شرک جس کو مٹانے کے لیے، جس کی اصلاح کے لیے، توحید کی نور کو پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے، اور شرک کی ظلمت، اندھیری، تاریکی، غلاظت، گندگی سے کائنات والوں کو بچانے کے لیے رب عظیم نے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اپنے اپنے زمانے میں مبعوث فرمایا،
اور سب کو پہلا ڈائریکشن ہائی کمان کا کیا آیا؟ اے میرے نبی، اے میرے رسول، تم سب سے پہلے میری توحید کا سبق میرے بندوں کو پڑھاؤ اور شرک سے پاک کرو، اس کے بعد بات کی جائے گی کہ کیا ہونا ہے۔ اعمال کا نمبر بعد میں آ گیا، پہلے ان کے عقیدے کو پکا کرو، کچا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر عقیدہ کچا ہوا تو پوری زندگی کچی ہو جائے گی۔ عقیدہ کو گوری گوری کر دو، پوری زندگی گوری گوری ہو جائے گی۔ عقیدہ کالا کالا رہا، پوری زندگی کا ہر لمحہ کالا ہو جائے گا۔ تمہاری جو نیکیاں سمجھ کے تم کرو گے وہ بھی کالی کالی غلیظ ہوگی، چونکہ نیکیاں ہے ہی نہیں، جب تک بیس نہ ہو تو نیکی کہاں سے؟ بیس مین پاور۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال ایگزامپل دیتا ہوں، تمام ایمان والے اور ایمان والیوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دین اسلام کی مثال، اور سے سننا، توجہ چاہتا ہوں۔ دین اسلام کی مثال یوں ہے جیسے رب عظیم نے دین اسلام کو سونے چاندی کا ایک خوبصورت محل بنایا۔ غور سے سننا، بڑی خوبصورت مثال ہے، اور یہ ایگزامپل اگر سمجھ لیے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دین اسلام کی مثال سونے چاندی کی ایک خوبصورت چمکتی دمکتی منور روشن محل کی طرح ہے۔ اس میں 5 پائے بنانے والے رب عظیم نے 5 پایا ڈالا۔ پایا سمجھتے ہیں؟ پیلر، پیلر، پایا نہیں سمجھتے تو پیلر سمجھیں۔ ایک پیلر بیچ میں ڈالا جو سب سے اسٹرانگ ہے، مستحکم ہے، سب سے بھاری بھرکم ہے، وہ بیچ میں ڈالا محل کے، اور وہ پیلر پورے خوبصورت محل کے سارے ویٹ کو، وزن کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، اسی لیے بیچ میں سینٹر میں اس کو ڈالا۔ بنانے والا کون ہے؟ یہ ذہن میں رہے، رب العرش عظیم، رب العرش کریم، رب العالمین ہے۔ محل کو بنانے والا بے مثال ہے تو محل بھی تو بے مثال ہوگا، میٹیریل استعمال کیا وہ بھی بے مثال۔ وہ پیلر جو بنایا، جو مین سینٹر میں ڈالا، وہ ایک پیلر، 4 کونے پر 4 پیلر ڈالا۔ اب تھوڑا ویٹ، تھوڑا وزن محل کا اس پر بھی ڈالا۔ ایک پیلر کا نام رکھا، جو مین پیلر ہے اس کا نام رکھا توحید الہی۔ ایک دائیں طرف پیلر رہا، اس کا نام ہے الصلاۃ۔ بائیں جانب ایک پیلر ہے، اس کا نام رکھا الصیام۔ تیسرا پیلر ہے، اس کا نام ہے الزکوٰۃ۔ چوتھا پیلر ہے، اس کا نام ہے الحج۔ یہ 4 پیلر چاروں کونے پر ہے، اور بیچ میں جو پیلر ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے مضبوط ہے، سب سے زیادہ مستحکم ہے، اور ان 4 پیلر کا بھی ویٹ اسی پر ڈال دیا، اور پورے محل کا ویٹ وزن اسی پر ہے۔ اور حکم دیا بنانے والے نے کہ اس محل میں رہنے والوں یاد رکھنا، اس پیلر کا خاص خیال رکھنا۔ یہ جو بیچ والا سینٹر والا پیلر ہے یہ مین ہے، یہ بیس ہے، پورے محل کا ویٹ اسی پر ہے۔ اس میں کہیں کوئی دیمک نہیں لگنی چاہیے۔ دیمک سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو لگ جائے تو جتنا بھی خوبصورت لکڑی ہو، اندر سے اگر دیمک کے کیڑا ہوتا ہے، نہیں سمجھتے ہیں اگر آپ تو پتہ نہیں آپ کی مادری زبان میں کیا بولا جاتا ہے۔ دیمک ایک چھوٹا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جی، عربی زبان میں اس کو دوسرا نام ہے، اسے اردو میں اس کو دیمک کہتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، تو دن رات دیکھتے رہتے ہیں۔ جتنا بھی اسٹرانگ آپ کو بہت مضبوط لکڑی ہو، سکھوا بھی ہو، اگر دیمک لگ گیا تو اندر سے وہ کھوکھلا کرتا جاتا ہے، اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے وہ، تو آدمی سمجھتا ہے یہ لکڑی بڑی مضبوط ہے۔ معلوم ہوا کہ کہیں دیکھنے والے نے اگر پہچان لیا کہ نہیں اس میں دیمک لگا ہے، اس نے کہا نہیں اس میں تو دیمک لگ چکا ہے، اوپر سے جو تم کو خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ بس اوپر کی ہے چکنی، یہ چکنی چکنی اوپر سے نظر آتی ہے۔ نہ یقین ہو تو لو، ایک دھکا مارا، وہ دھڑام دے گرا اور چکنا چور ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ پتہ چلا کہ کہنے والے نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ خوبصورت لکڑی بظاہر تم کو نظر آ رہی ہے، اس کی ظاہری شکل پر تم چلے گا، اندر سے تو دیمک لگا ہوا تھا، یہ لکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ پیارے بھائیوں یاد رکھو، یہ جو مین پیلر ہے نا، رب عظیم نے
तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि तमाम उन लोगों को जो ईमान का दावा करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, जो मेरी वहदानियत की शहादत और गवाही देने वाले हैं, जुबान से इकरार करने वाले हैं और दिल से सच मानने वाले हैं, उनको पहले बता दो कि ये जो मामला है क्या तौहीद का, इसको तुम्हें पाक रखना है हर गंदगी से। वो गंदगी क्या है? सबसे बड़ी जो गंदगी है विलादत है, उसका नाम है शिर्क, और उसमें भी क्वालिटी है, शिर्क अकबर बड़ा शिर्क, शिर्क असगर छोटा शिर्क, शिर्क जली खुल्लम खुल्ला शिर्क, शिर्क खफी छुपा हुआ शिर्क। अब बिल्कुल मुख्तसर में, शॉर्ट वे में उसको समेटता हूं, शिर्क अकबर हो या शिर्क जली, दोनों एक ही चीज है। शिर्क अकबर क्या है? खुल्लम खुल्ला दुनिया देख रही है कि शिर्क कर रहा है। मसलन रब्बे ताला ने अपने अलावा किसी को सजदा करने का कोई इस तरह की चीज नहीं है कि रब्बे ताला के सिवा भी किसी को सजदा किया जा सकता है। एक बंदा दिखाकर अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने अपनी पेशानी को टेकता है, खुल्लम खुल्ला शिर्क। या खुलेआम एक बंदा रब्बे ताला को नऊज़ बिल्लाह इतना बेहया और बेशरम है कि रब्बे ताला की मौजूदगी में उनके अपने जैसे बंदों को कहता है बाबा तुम हमें दे दो, अता कर दो। इसका मतलब है, उसका अकीदा है कि अल्लाह ताला के सिवा भी कोई देने वाला, अता करने वाला है, कोई दाता है, कोई मालिक है। ये शिर्क जली है, शिर्क अकबर है। प्यारे भाइयों, ईमान वाले मर्दो खवातीन, जरा तवज्जो चाहता हूं। जिस सबक को, जिस लेसन को पढ़ाने के लिए, बार बार रिवीजन करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए, जिसको बार बार दोहराने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात को रब्बे ताला ने एक ही लेसन को समझाने के लिए और बार बार उसको समझाने के लिए, क्यों? ये मामला, ये टॉपिक, ये उन्वान इतना अहम था, अहम नहीं अहम तरीन था कि इसी के ऊपर पूरे इस्लामी महल का सारा बोझ इसी के ऊपर था। चूंकि ये पिलर अगर दुरुस्त है तो उसका नूर चारों पिलर में जाएगा, पूरे महल में होगा, यानी पूरी जिंदगी में एक मोमिन के। अब आज की तारीख में उसी को बच्चों का खेल बना के छोड़ दिया। नाम निहाद मुसलमानों ने, जुबान के मुसलमान दिल के काफिर, जुबान के मोमिन दिल के मुशरिक, जुबान के सुन्नी दिल के बिदाती। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने चलते चलते इस दुनिया से कुछ फरमाते हुए एक आखिरी और बहुत ही अजीम शान पैगाम, बड़ा अजीम पैगाम अपनी उम्मत को खुसूसन और पूरी इंसानियत को उमूमन अता किया था। वो जरा वो हदीस पाक सुन ले गौर से। तरक्तु फीकुम अमरैन, ए कायनात वालों, मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम शान नूर छोड़ के जा रहा हूं, दो अजीम शान हकीकत छोड़ के जा रहा हूं, दो अजीम शान अल्लाह ताला का पैगाम छोड़ के जा रहा हूं। और ये भी सुन लो कि तुम में से जो खुश नसीब मर्दो खवातीन कोई भी हो, किसी भी जमाने का हो, इसको मजबूत पकड़ लेगा, यानी इसको मजबूत पकड़ लेगा का मतलब इस पर जम जाएगा, इस्तिकामत इख्तियार करेगा, जुबान से इसकी गवाही देगा कि ये मेरे नबी ने छोड़ा है और ये मेरे नबी ने छोड़ा। वो दो चीज क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह ताला की किताब और मेरी सुन्नत, मेरी सुन्नत प्यारे नबी की सीरत तैयबा। इन दोनों को मजबूत पकड़े रहोगे तो प्यारे नबी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिग्री, क्या बहुत बड़ी डिग्री दे रहे हैं। लन तज़िल्लु, क़यामत की सुबह तक, जब तक मुसलमान इस सरजमीन पर जिंदा है, जो खुश नसीब मुसलमान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह इन दोनों को मजबूत पकड़ के चलेगा पूरी जिंदगी, प्यारे नबी सर्टिफिकेट दे रहा है, लन तज़िल्लु,
وہ ہرگز گمراہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو نہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے نہ شیطان نما انسان گمراہ کر سکتا ہے، کبھی وہ گمراہ ہوگا نہیں، ناممکن۔ اس کا اپوزٹ مطلب نکالو، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑ کے چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی جہنم کے راستے پر نہیں جاؤ گے، جنت کے راستے پر جمے رہو گے۔ اور اس کا وہ اپوزٹ معنی نکالو، جب چھوڑ دو گے تو سیدھا مطلب ہے، عقل سلیم بھی کہتی ہے اور ویسے بھی آپ سمجھ رہے ہو، جب چھوڑ دو گے تو جہنم کے راستے پر چل پڑو گے اور جنت کا راستہ بھول جاؤ گے، پھر تمہارا گارڈ کوئی عالم اور مبلغ اور دائی نہیں ہوگا، تمہارا گارڈ مکمل ابلیس اعظم شیطان ہوگا، وہ تمہیں گائیڈ کے نام پر مس گائیڈ کرے گا، رہنمائی۔ شیطان بھی کہیں رہنمائی کرتا ہے، وہ تو رہنمائی کرے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تم نے لبیک کس کی آواز پر کہا؟ رحمان ذوالجلال نے تجھے پکارا، آ جاؤ توحید کی طرف۔ شیطان نے بائیں جانب سے ایک آواز دی، آ جاؤ شرک کی طرف۔ تم نے رحمان ذوالجلال کی منادی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیا، کہا نہیں نہیں، یہ جو بائیں جانب سے آواز آ رہی ہے یہ آواز اچھی لگ رہی ہے۔ تم نے کہا لبیک شیطان، میں حاضر ہوں۔ اور آج کی تاریخ میں جو حالات حاضرہ ہیں مسلمانان عالم کے عموماً اور خصوصاً ایشیا کے مسلمانوں کے، جبکہ آپ تعداد میں کتنے ہو؟ 2 ارب سے اوپر ہو، 2 ارب، تقریباً 2 ارب 40 کروڑ، یا بعض میں ہے اس سے بھی زیادہ ہو، مان کے چلو 2 ہی ارب ہو، سیکنڈ نمبر پہ ہو تعداد کے لحاظ سے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے، 14 سنچری پہلے فرمایا تھا، تم تعداد میں بہت بھی ہوگے تو بھی سیلاب کے جھاگ کی طرح تمہاری مثال ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ ایمان تو ہوگا نہیں، ایمان جس کا نام ہے وہ تو دل کے سچ ماننے کا نام ہے، دل نے سچ مانا اور زبان نے اقرار کیا، وہ پکا جب مومن ہے تو وہ رب کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، اور وہ رب تعالی کی توحید پر اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کروا دے گا، وہ جلا دیا جائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ غرق کر دیا جائے، وہ جان سے ہاتھ دھو لے، لیکن رب تعالیٰ کی توحید الہی پر آنچ کیا ایک دھبا آنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن آج تو کھلم کھلا زبان کا مسلمان، دل کا پکا منافق ایسا غلو کیا کہ رب تعالیٰ کے مقابلے میں ادھر دن رات چلتے پھرتے، مسجد سے باہر مسجد کے اندر، 5 وقت مسلمان کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ کیا سنتے ہیں اذان میں؟ پہلا جملہ کیا سکھایا اسلام نے؟ کبھی توجہ دیا؟ اللہ اکبر، ہر جگہ بولتے بھی ہو، نماز کے بعد تسبیحات بھی پڑھتے ہو، لیکن کیا یہ اکبر دل میں اترا ہے؟ کیا پریکٹیکل لائف میں اکبر کا معنی سمجھا ہے؟ یا ہماری عملی زندگی میں ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے؟ یعنی بڑائی کی سارے آپشن ختم ہو گئے میرے رب کی بارگاہ میں جا کر، بڑائی کا کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ اگر اس پر دل نے تیرے سچ مانا ہے تو تم رب کی سوا کسی اور کے سامنے جھکتا کیسے ہے؟ کسی کو داتا کیسے مانتا ہے؟ کسی کو غوث اعظم کیسے کہتا ہے؟ کسی کو تو داتائے اعظم کہتا ہے، کسی کو غوث اعظم کہتا ہے، کسی کو حاجت روا کہتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے۔ کیا رب تعالی تمہارے اس حرکت پر کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اس کے فرشتے کا ڈر نہیں لگتا؟ جس زبان سے بولتے ہو وہ زبان کل مہر مار دی جائے گی۔ یہ سارا سی بی آئی والا، یہ ہاتھ پاؤں، یہاں تک یہ تمہارا اسکین جو ہے نا، اس اسکین کو بھی مالک نے اپنی قدرتی مشین بنا کے تیرے جسم میں ڈالا ہے۔ یہ سب ریکارڈنگ مشین ہے، یہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ تیرے ہاتھ کل بولیں گے۔ کیا یہ کسی کی تقریر ہے؟ نو، پڑھ لینا سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 میں مالک کائنات کل میدان محشر کی سین کو بیان فرما، الیوم نختم علی افواہہم
کل آ جاؤ، آؤ میری بارگاہ میں، تیری زبان پر مہر مار دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تیرے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔ ڈر نہیں لگتا؟ اتنا سی بی آئی والا لگا دیا تیرے پیچھے، پھر بھی تو دھاندلی کرتا ہے ظالم۔ دنیا والوں کے سامنے کہتا ہے آئی ایم مسلم، آئی ایم مومن، جبکہ دل میں تیری منافقت ہے، نہ میری عظمت تیرے دل میں ہے۔ ایک طرف زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر کے کہتا ہے یہ بھی داتا، یہ بھی غوث اعظم، اور یہ بھی حاجت روا، یہ بھی مشکل کشا۔ جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر، یہ راگی، آپ کی زبان میں یہاں کے راگی جس کو آپ کہتے ہو، راگی کا دانا دیکھ رہے ہو نا کتنا چھوٹا، اس سے بھی چھوٹی کوئی بھلائی پوری کائنات مل کے کسی کو پہنچانا چاہے، خیر بھلائی، میں نہ چاہوں تو پوری دنیا مل کے کسی کو خیر پہنچانا چاہے، راگی سرسوں کے دانے کے برابر وہ بھلائی نہیں پہنچ سکتی اگر میں نہ چاہوں تو۔ اور کسی کو پوری کائنات والے مل کر اتنی سی برائی یعنی شر، تکلیف، دکھ سرسوں کے دانے کے برابر پہنچانا چاہے، اور رب العرش العظیم نہ چاہے، پوری کائنات انہی چوٹی کا زور لگا لو نہیں پہنچ سکتی۔ بتاؤ ایسا دین جس نے یہ سبق پڑھایا، آج بیٹا مانگتے ہو اپنے جیسے انسان، وہ بھی مردار سے، یہ کھلم کھلا شرک کر کے کیا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ پیارے رب نے فرمایا محبوب میرے بندوں کو سنا دو، کیا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم عظیم کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ ایک آیت پاک ہے جب وہ نازل ہوئی تھی تو پورے صحابہ کی زندگی میں زلزلہ آ گیا تھا، سارے صحابہ کانپ گئے۔ وہ قرآن مجید کی یادگار آیت ہے جس کی تلاوت میں نے کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مولا نے اعلان کیا، فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے توحید الہی کا اقرار کیا یعنی ایمان لے آئے، اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، یعنی ظلم کی آمیزش اس میں نہیں ہے، ظلم کی ملاوٹ اس کے ایمان میں نہیں ہے۔ توحید ہے تو خالص توحید ہے، شرک ایک ذرہ کے برابر اس میں اگر نہیں ہے تو پھر انہی لوگوں کے لیے میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگ اس دنیا میں بھی امن چین میں رہیں گے، قبر میں جائیں گے تو بھی امن چین میں رہیں گے، کل قیامت کے دن اٹھیں گے پوری کائنات بے چین ہوگی، لیکن میرا توحید پرست بندہ اور بندی امن چین میں ہوگا، اور میں رب ہو کر کے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ ان کے لیے امن چین تو ہے ہی، اولئک هم المہتدون، یہی وہ بندے ہیں سچے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ورنہ زبانی جمع خرچ کرنے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو شیطان پٹی بڑھاتا ہے، کون کہتا ہے؟ مشرک کو بھی پٹی بڑھاتا ہے، کون کہتا ہے کہ شرک کر رہے ہو تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو؟ شرک کو، کفر کو، بدعت کو خوبصورت بنا کے، مزین بنا کے شیطان اس کی نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کون بولتا ہے کہ شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی فلاں مشکل کشا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں داتا ہے، فلاں حاجت روا ہے، ایک اور مولوی بولتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا، شیطان اس کو پٹی بڑھاتا ہے اور اس کی پٹی کو وہ لے لیتا ہے، کہتا ہاں ٹھیک بول رہے ہو تم۔ یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ قرآن کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری تقریر نہیں ہے، رب کی تقریر ہے۔ مولا فرماتے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اے مشرکو، اے کافرو، اے بدعتیو، سن لو تمہارے برے کام کو تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا رب رحیم، رب کریم تجھے اپنی شان کریمی سے سمجھاتا ہے، تیرا برین واش کرتا ہے۔ شیطان تمہارے برے کام کو خوبصورت بنا کے تیرے سامنے پیش کرتا ہے، ایسا نہ اس دھوکے باز کے دھوکے میں مت آنا، اس کا ایک نام، ایک ٹائٹل الغرور ہے۔ غرور کے معنی دغا باز، دھوکہ باز، دکھے گا کچھ، دکھائے گا کچھ، حقیقت کچھ اور ہوگی، آگ دکھائے گا ہوگا پانی،
پانی دکھائے گا آگ نظر آئے گا، جیسے دجال کے بارے میں وہ اپنے ہاتھ میں آگ لے کے چلے گا، کہے گا یہ میری جنت، یہ جہنم، یہ جنت جہنم ہے، اور پانی لے کے چلے گا، کہے گا یہ میری جنت ہے، تم میں سے جو میرے کو مانے گا اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو وہ آگ دکھائے گا وہی جنت ہوگی، اور جو پانی دکھائے گا وہ جہنم ہوگی۔ یعنی الٹا، شیطان بھی ایسا ہی دجال ہے، شیطان بھی ایسا ہی دھوکے باز ہے۔ تو آج آپ کہو گے کہ پوری دنیا میں اکثریت تو مشرکوں کی ہے، یہ شہادت تو خود قرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں تم میں سے اکثر ایمان کے دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہے، میں رب ہو کر کے گواہی دیتا ہوں۔ اب بولو تم کیا بولو گے، اب بتاؤ ہم میں سے کون بچا ہے۔ پیارے رب تو فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اگر ظلم کی ملاوٹ تیرے ایمان میں نہیں ہے تو پروانہ ملے گا کیا؟ امن کا پروانہ اور ہدایت یافتہ ہونے کا پروانہ۔ اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ اگر مانا ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو کیے لیکن شرک اور کفر اور بدعت کی گندگی بھی ملا دیا تو ختم ہو گیا معاملہ وہیں سے ختم ہوا۔ اب نماز روزے سب منہ پر دے مارے جائیں گے، کیونکہ نماز روزہ کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور اس کو بھی مالک کائنات نے دوسرے مقام میں بیان فرمایا، لیکن اب وقت ہو چلا ہے اس لیے یہ موضوع یہیں پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات یہ کھلا شرک، خود مسلمان، نام نہاد مسلمان، زبان کے اسلام کے دعوے دار، لیکن دل کے مشرکوں نے آج جو کر دیا ہے، جو کر رہے ہیں، پورا معاشرہ بدبودار ہو چکا ہے، کھلا شرک کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی گستاخی کر کے بھی ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے، اور پھر کھلے عام سینہ تان کر کے چوری بھی سینہ زوری بھی ہے مشرک، لیکن اپنے آپ کو کہتا پھرتا ہے پوری دنیا میں کہ میں ہوں سب سے بڑا ایمان والا، توحید پرست ہوں۔ خیر سب کے فیصلے ہو جائیں گے، احکم الحاکمین سب کے ڈرامے کو دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا، ان کے فرشتے باڈی گارڈ سب کی لائف اسٹوری تیار کر رہا ہے، اور ان سے زیادہ قریب تو یہ ہاتھ پاؤں ہم آپ کے ہیں۔ یہ سب ریکارڈنگ مشین جو ہے اور سی سی ٹی کیمرہ تو مولا نے لگا ہی دیا، یہ زمین جس پر چلتے ہو ایمان والو یہ سی سی ٹی کیمرہ ہے جی، اور ریکارڈنگ مشین بھی ہے۔ جو کچھ تم ہم آپ اس کے پیٹھ پر کر رہے ہو یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہے، پوری فلم تیار کر رہا ہے، پوری ویڈیوگرافی مشین ہے یہ۔ نہ یقین ہو تو قرآن پڑھ لینا، کسی اور موقع پر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا، ڈیٹیلز میں بتاؤں گا۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں یہ ہاتھ پاؤں سے تو ڈر کے رہو، یہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ سب سی بی یہ سب ریکارڈنگ مشین ہے، یہ کل ٹن ٹن بولیں گے، تمہاری زبان تو آج قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ مولا کہتے ہیں اس پر ہم مہر لگانے گے، تیرے ہاتھ سے پوچھوں گا کہاں کہاں شرک کیا تھا، کہاں ڈالا تھا، اے پاؤں بتا کہاں کہاں چل کے گیا تھا، کس کس بابا کے کہاں کہاں سجدے کیا تھا۔ تو کل کی تاریخ میں اگر یقین نہ ہو رب کے کلام پر، قرآن مجید پر، یہ تمہیں کوئی تاریخ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث پاک بھی نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات جو چند شاکر بندے ہیں توحید پرست سچے ہمارے سلف صالحین، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کے توفیق عطا فرمائے، اور جو توحید کے دعوے کرتے ہوئے شرک کے شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ان کی اصلاح کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی ہم آپ سے ممکن کوشش، وہ کوشش سے ہم باز نہیں آئیں گے، وہ کوشش ہم کرتے رہیں گے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ دھوس جتانا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، ان کو صرف کنوینس کرنے کے لیے، ان کا برین واش کرنے کے لیے کہ جو توحید کا نعرہ تم لگا رہے ہو اور شیطان نے اس میں شرک اور کفر کی جو گندگی ملا دیا ہے، وہ رحمان کو وہ توحید قبول نہیں ہے۔ اب کفن پہن کے جاؤ گے، دنیا تو کہے گی کہ مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن رب اور رب کے فرشتے کہیں گے کہ مشرک کا جنازہ جا رہا ہے، اور کسی مسلمان کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ تو ڈر کے رہو اس دن سے جس دن ہر انسان کی اپنی قیامت برپا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات شرک کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی تو ڈفرینس آپ سمجھو گے، فرق سمجھو گے کیسے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ رات کی تاریکی کی طرح شرک تاریک ہے، دن کے اجالے کی طرح توحید الہی اجلا ہے، منور ہے۔
اب بولو دن کی روشنی میں کس کو کیا نہیں نظر آتا، لیکن رات کی تاریکی میں کچھ نہیں نظر آتا۔ ویسے ہی جو مشرک ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں، جیسے کہ انسان بن روشنی کے چلے، الٹتا پلٹتا پاؤں وہاں ٹوٹے گا، کہاں گرے گا، کہاں مرے گا، کوئی جگہ نہیں۔ ویسے ہی شرک کی تاریکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اصل علم حاصل کریں ہم آپ، توحید کو بھی سمجھیں، شرک کو بھی سمجھیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑنے کی کوشش کریں، تو پھر پیارے نبی کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملی ہے، لن تزلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج امت نے قرآن کو بھی چھوڑا، سیرت نبی کو بھی چھوڑا، آج مکمل شیطان کے نرغے میں چلی گئی۔ شیطان نے ان کو گائیڈ کرنے کے بجائے مس گائیڈ کر کے مشرک ہوتے ہوئے ان کو اندر سے خوش فہمی کا شکار کیا۔ تم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، تو سب سے بڑا سنی ہے، سب سے بڑا مومن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کو تقوی کے نور سے منور فرمائے، اور توحید الہی جو رب کو مطلوب ہے اس توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو گندگیاں ہیں اس سے ہمیں توبہ کرنے کی، اپنے دل کو سب سے پہلے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين هذه البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين من براثن الشرك والضلال المهين. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. ويا معاشر الحاضرين، إياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ صفحہ درست کر لیں مرد و خواتین سب۔